اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو دے جن سے اس کو کوئی نا امید ہو۔ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازمی قرار دے کر رحمان کی روگردانی کی۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ عزت کی راہ میں حق کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ عزت کی راہ میں مرنا جدوانی زندگی ہے، اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی موت ہے جس کے ساتھ حیات نہیں۔ کیا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم میرے قتل سے زیادہ کچھ اور بھی کر سکتے ہو؟ خدا کی راہ میں شہادت مبارک ہے۔ تم میری عظمت کو ختم نہیں کر سکتے اور میری عزت شرافت کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ امام حسین نے فرمایا، بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربلا کی گلی ہے۔ اس دہشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے۔ انسان کی شاہ رگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شاہ رگ میں حسین ابن علی ہے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں مناتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ اہل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ اس قوم کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے ہمیں نانا کے مزار سے نکلنے پر مجبور کیا؟ خنجر تلے حسین ہے، تیروں کی جڑی ہے، ایسی نماز کس نے زمانے میں پڑھی ہے؟ موت مومن کے لیے ایک پل کی مانند ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد مومن اس دنیا کے دکھ مصیبتوں سے نجات پا کر ہمیشہ رہنے والی دنیا یعنی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جھوٹ سے بچو، بے شک یہ ایمان کو دور کرنے والا ہے۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شخصیت یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ کوئی سلمان، کوئی مسم، کوئی ابو بکر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہے ہیں پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، توبہ کرنے سے افضل گناہ چھوڑنا ہے۔ جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرے گا پاس اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ خدا کے ہونے کا یہی دلیل کافی ہے۔ 71 لاشوں کے درمیان
حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ بیٹی پکارتی رہی بابا بابا، وہ کہتا رہا سبحان ربی الاعلی۔ میرا حسین تو خدا کی رضا پہ راضی تھا، ورنہ 9 لاکھ پہ باری اس کا ایک غازی تھا۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ اس شخص پر بھی احسان کرو جسے بدلنے کی توقع نہ ہو۔ جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کو اس شخص کی طرح انجام دو جو یہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا ہے اور ہر نیکی کی جزا ہے۔ اے لوگوں، نیکیوں اور ثواب کے اصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ یوں روشنی ہوئی کہ دکھائی دیا خدا، اس رات جب چراغ بجھایا حسین نے۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا خون نبھایا حسین نے۔ خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں بھی سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ میری قربانی کا مقصد سمجھو، ورنہ تمہارے غم نوحہ گاری کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، تم لوگ رو کر گش کھا جاؤ۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو سب سے مضبوط سہارا تھام لے گا نجات پا لے گا۔ پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سخی رہے گا۔ محمد وہ ہیں جس کی خاطر کائنات بنی، علی وہ ہیں کعبہ جس کا احترام کرے، فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے، حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے، حسین وہ ہے جس کا سر کٹا کر بھی تلاوت سر عام کرے، میرے محبوب کا سارا گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گوا دے۔ نہ جانے کتنا پیار تھا کعبہ حسین کو، حسین جاتے ہوئے مڑ مڑ کے اسے دیکھتے رہے۔ نام حسین کی جس کی پہچان نہیں، سچ پوچھوں وہ مسلمان نہیں۔ مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں؟ شیطان کربلا میں کھڑا امام حسین کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک عثمان کی طرف سے دیکھا اور کہا، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، ایسے خدا سجدہ انکار کبھی نہیں کرتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ کون بھولے گا وہ سجدہ حسین کا، خنجروں تلے بھی سر جھکا تھا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا سارا زمانہ حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیوں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ معلوم ہو دنیا کو اگر راز عبادت، مظلوم کے ماتم کو قضا کون کرے؟
حضور کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم اصول بنتے ہیں۔ لوگ کیا جانے حسن حسین کا مرتبہ، جن کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ زمانے کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہوتا تو کیوں سجدوں میں علی پہ بار ہوتا؟ مل جاتی حسن کو نانا کے پہلو میں جگہ، زمانہ اگر محمد کا وفادار ہوتا۔ نہ لوٹی جاتی زینب کلثوم کی ردا، نہ زنجیروں میں جکڑا عابد بیمار ہوتا۔ کیا بات ہے فاطمہ تیری نور عین کی، ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی۔ انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے۔ یزیدوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے۔ ایک کربلا نہیں افسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی اور محبت کے جذبات نہیں رکھتا، اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم رضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو امام الشدا کا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ جو کسی مومن کے قرب غم کو دور کرے، خدا اس کے لیے دنیا اور آخرت کے غم اندھیروں کو دور کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور حسن حسین سے پیار کرنے توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔